النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى
فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون صدق الله العظيم. ترجمہ کلام پاک. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا، یعنی تمام جہان میں کہ نوح پر سلام. نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور انہی کے پیرووں میں ابراہیم تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو، کیوں جھوٹ بنا کر خدا کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو، بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا میں تو بیمار ہوں، تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے. پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے نہیں. پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے. ہندوستان کے اندر بہت بڑی تعداد ایسی مساجد اور مقبروں کی ہے جن کی بے حرمتی ہو رہی ہے. ہماری وراثت پر ریسیور کیوں بٹھائے گئے جبکہ ہم اپنی چیز کی حفاظت ان سے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں؟ ذمہ داری پوری حکومت کی ہے. مسلم تنظیمیں بھی اس میں کافی حد تک ذمہ دار ہیں، کافی حد تک. بہت سارے مقبرے ایسے ہیں، بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، بہت ساری ایسی عبادت گاہیں بھی ہیں دلی کے اندر ہی موجود ہیں جو لورس پوائنٹ بن گئے. ہم نے وہاں جا کے ڈنڈا چلایا تو کچھ لوگ تو خوش ہوئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں ڈنڈا چلانے والے؟ وہاں لڑکے لڑکیاں بیٹھے تھے، ہم نے ان کو دوڑایا تو پھر آپ کے الیکٹور میں میڈیا کہتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں دوڑانے والے. تاریخی مساجد اور مقبروں کی بے حرمتی. دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل جمعہ رات 8 بجے، اتوار دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر. دانتوں کے پیلے پن سے لے کے امپلانٹ تک ہر پرابلم کا سلیوشن ہے. ٹی وی جو دیکھتے ہیں زیادہ تر وہ بچے اوور ویٹ ہونے کا چانسز زیادہ رہتے ہیں. 2 times higher risk of development of TB in smokers. آداب ڈاکٹر یعنی آپ کی زندگی کا رہنما. کھانے پینے کا چیز ہے اور پینے کا پانی، اس کو بیلنس کرنا ہے. فرٹیلٹی از میڈیکل ایز ویل ایز اے سوشل پرابلم. یوٹرائن کینسر بھی اسموکنگ سے آنے کے چانسز رہتے ہیں. اگر آپ ٹھیک طریقے سے کھانا نہیں لیتے ہو تو شریر جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے. صرف کمر کی درد ہی نہیں، آپ کو انفیکشن ہونے کی چانسز رہتی ہے. آداب ڈاکٹر ایک ایسا شو جہاں ہم جانتے ہیں ایک بیماری کے مختلف پہلو اور ہر ہفتے بات کرتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے بارے میں. اٹھائیے فون، ڈائل کیجئے 040-233-13820 اور 233-13380. دیکھنا نہ بھولیں آداب ڈاکٹر ایوری تھرسڈے شام 5 بجے ہندوستان میں اور 3:30 بجے UAE میں. مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو. نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے. یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ. سنا ہے ربط ہے
اس کو خراب حالوں سے تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں، یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں۔ برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی، ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی۔ معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ای ٹی وی اردو کی ایک اور پہل، دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر تا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجب لذت سفر میں ہے مدینہ، لکھ رہا ہوں میں۔ عجب لذت سفر میں ہے مدینہ، لکھ رہا ہوں میں۔ مدینہ چشم تر میں ہے مدینہ، لکھ رہا ہوں میں۔ مدینہ چشم تر میں ہے مدینہ، لکھ رہا ہوں میں۔ قلم کاغذ سیاہی لفظ سارے نور میں ڈوبے، قلم کاغذ سیاہی لفظ سارے نور میں ڈوبے، یہ فن نعت ہنر میں ہے مدینہ، لکھ رہا ہوں میں۔ یہ فن نعت ہنر میں ہے مدینہ، لکھ رہا ہوں میں۔ جو اس کے سائے میں بیٹھا مہک اٹھا بدن اس کا، جو اس کے سائے میں بیٹھا مہک اٹھا بدن اس کا، جو یہ خوشبو شجر میں ہے مدینہ، لکھ رہا ہوں میں۔ جو یہ خوشبو شجر میں ہے مدینہ، لکھ رہا ہوں میں۔ یہ سب ذکر نبی
सब जिक्र नबी याद नबी से है मुझे हासिल सुकून क़ल्बो नज़र में है मदीना लिख रहा हूँ मैं सुकून क़ल्बो नज़र में है मदीना लिख रहा हूँ मैं। दरो दीवार आंगन में मेरे एक नूर बिखरा है। दरो दीवार आंगन में मेरे एक नूर बिखरा है। ज़फ़र रौनक जो घर में है मदीना लिख रहा हूँ मैं। ज़फ़र रौनक जो घर में है मदीना लिख रहा हूँ मैं। अजब लज़्ज़त सफ़र में है मदीना लिख रहा हूँ मैं। सीरते रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की उम्मत ने हज़रत सालेह से एक निशानी तलब की। उन्होंने कहा, ये ऊँटनी तुम्हारी निशानी है जो एक दिन में उनके चश्मे या कुएं का तमाम पानी पी जाती थी और दूसरे दिन उनके जानवरों को पानी मिलता था। लेकिन इस निशानी को देख कर के ऊँटनी तमाम चश्मे या कुएं का पानी पी जाती है, उन्हें तस्कीन न हुई और उस ऊँटनी को उन लोगों ने मार डाला। नतीजा ये हुआ कि इस जुर्म की पादाश में वो हलाक कर दिए गए। सूरह शुरा में है, ए सालेह तुम हमारी ही तरह आदमी हो, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो कोई निशानी लाओ। सालेह ने कहा, ये ऊँटनी है, इसके लिए पानी पीने की एक बारी है और तुम्हारे लिए एक मुकर्रर दिन का पानी पीना है और इसके साथ कोई बुराई न करो वरना एक बड़े दिन का अजाब तुमको आएगा। तो उन्होंने उसकी कूंचें काट डाली, फिर नादिम हुए तो अजाब ने उन्हें आ घेरा। इस वाक़े में बड़ी निशानी है, सालेह की कौम के लोग अक्सर मुमिन न थे। अहद मोहम्मदी के फ़िरौनों और मुआनिदों की नफ्सी कैफियत भी यही थी कि उनको निशानियाँ दिखाई जाती थीं मगर उन्हें इनाद की कोरे बातिनी के बायस उनसे तस्कीन नहीं होती थी। चुनांचे कुफ़ार कुरैश के हाल में कुरान मजीद का बयान है, वमा तअतीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिदीन फ़क़द कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फसौफ़ यअतीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। इनके पास अल्लाह की निशानियों में से कोई निशानी नहीं आती लेकिन वो उससे एराज़ करते हैं, यानी मुँह फेर लेते हैं। हत्ता कि उनके पास हक़ आया तो उन्होंने उसको झुटलाया। तो अनक़रीब जिस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं उसकी हकीकत इनको मालूम हो जाएगी।
ایک موقع پر قرآن مجید نے اسی واقعے کو بیان کیا ہے کہ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق نبوت کی کوئی نشانی ظاہر ہوتی ہے تو معاندین قریش کہتے ہیں کہ ان نشانیوں سے ہم کو تسکین نہ ہوگی جب تک گزشتہ پیغمبروں کی طرح خود ہم کو بھی وہی نشانیاں نہ دکھائی جائیں، یعنی نبوت کے تمام آثار و کیفیات خود ہم پر طاری نہ ہوں تاکہ ہم کو دھوکے اور فریب کا شبہ نہ رہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ نبوت ہر ایک کا حصہ نہیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، اور جب ان کفار قریش کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک ہم کو بھی وہ کچھ نہ دیا جائے جو اللہ کے پیغمبروں کو دیا گیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کا منصب کس کو عطا کرے۔ ان تمام منازل کے طے ہونے کے بعد بالآخر معاندین پر حجت تمام ہو جاتی ہے اور پھر طلب معجزے کے لیے ان کے پہم، اصرار، الحاح اور طلب کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی اور صرف عذاب الہی کی آخری نشانی ان کے لیے باقی رہ جاتی ہے۔ انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام سے زیادہ معجزات اور نشانیاں دکھائیں، تاہم فریسی یہودیوں کو معجزے کی تشنگی یعنی پیاس باقی رہ گئی اور ہر ملاقات میں انہوں نے معجزے کی نئی فرمائش کی۔ تب فریسی نکلے اور اس سے یعنی حضرت عیسیٰ سے حجت کر کے اس سے امتحان کے لیے کوئی آسمان سے نشان چاہا۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آہ سرد بھر کر فرمایا، اس زمانے کے لوگ کیوں نشانی چاہتے ہیں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ زمانے کے لوگوں کو کوئی نشان نہ دیا جائے گا۔ انجیل ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک گونگے کو اچھا کیا۔ بعضوں نے کہا کہ بال زبول دیوتا کی مدد سے ایسے عجیب کام کرتا ہے، اور اوروں نے آزمائش کے لیے اس سے ایک آسمانی نشان مانگا۔ اقتباس از انجیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا، اس زمانے کے لوگ برے ہیں، وہ نشان ڈھونڈتے ہیں پر کوئی نشان ان کو نہ دیا جائے گا مگر یونس نبی کا نشان۔ حوالے میں انجیل کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاندین قریش کے جواب میں قرآن مجید میں اسی نکتے کا اظہار فرمایا، وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، سورہ بنی اسرائیل، اور ہم کو نشانیوں کے بھیجنے سے صرف اس امر نے باز رکھا کہ پہلوں نے ان نشانیوں کو جھٹلایا۔ قرآن مجید میں 4-5 مقام پر مذکور ہے کہ عہد محمدی کے معاندین نے کہا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، یعنی محمد پر اس کے خدا کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی۔ اس کے جواب میں ان کو نبوت کی اصل حقیقت، انذار یعنی آگاہی، تبشیر یعنی خوشخبری، اور ہدایت یعنی رہنمائی کی طرف متوجہ کیا گیا، اور خرق عادت کی کسی مزید نشانی کے دکھانے سے تغافل اور احتراز برتا گیا۔ عیسائی معترضین قرآن مجید کی ان آیتوں کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معجزہ دکھانے سے اس لیے انکار کیا کہ ان کو خدا کی طرف سے کوئی معجزہ نہیں ملا تھا۔ اگر ان آیتوں سے یہ استنباط صحیح ہے تو انجیل کی جو آیتیں ہم نے اوپر نقل کی ہیں ان کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فریسی یہودیوں کو معجزہ دکھانے سے انکار کرنا بھی یہی نتیجہ ظاہر کرتا ہے کہ نعوذ باللہ ان کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی معجزہ اللہ کی طرف سے نہیں ملا تھا؟ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات روحانی کو بھی ایک نظام اور اصول کے تحت رکھا ہے۔ اس بنا پر ہم کو ضرورت ہے کہ ان مصالح اور اسباب کا پتہ لگائیں جن کی بنا پر باوجود قدرت اور اشد ضرورت کے معجزات سے کلیتاً انکار کیا گیا یا ان کے ظہور میں تاخیر ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے ایمان مطالعے سے ان اسباب کو ذیل کی صورتوں میں محدود کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1،
معجزات کے ذریعے سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان محض جبری، تقلیدی اور بالواسطہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ اپنے دل میں انبیاء کے محاسن تعلیم کا کوئی خاص ذوق نہیں پاتے۔ صرف معجزات کی قوت اور اعجوبگی ان کو متحیر اور مبہوت کر دیتی ہے۔ حالانکہ انبیاء کی تعلیم کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی جماعت میں ایسے افراد شامل ہوں جو شریعت کے رمز شناس اور اس کے اسرار و حکم سے ذوق آشنا ہوں۔ یہی حالت ہے جس کو قرآن مجید نے شرح صدر اور انشراح قلب سے تعبیر کیا ہے۔ ناظرین، سیرت النبی کا یہ سلسلہ اب اس وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ دوسرے حصے کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، بے بس عاجز و بے کس بندہ اور کر بھی کیا سکتا ہے اپنے رب کے آگے التجا کے سوا۔ جو کچھ بندہ سوال کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں ان نمبرات پر 180034544042 اور 180034544046 اور ہمارا ایس ٹی ڈی نمبر ہے 08415305010۔ کتاب اور سنت کی روشنی میں روحانی دعائیں ہر جمعہ رات 10:30 بجے ہندوستان میں اور 9 بجے یو اے ای میں۔ سوال آپ کی، جواب ہمارے۔ ناظرین السلام علیکم۔ دینی سوال جواب کے آج کے اس پروگرام میں میں ارجمند علی خان آپ کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، آج آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے پروفیسر بدر الدین الحافظ صاحب کو، جو فاضل دیوبند ہیں اور آپ نے کافی لمبے عرصے تک جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اسلامیات کی تعلیم بھی دی ہے۔ تو آئیے آج اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس پہلے خط سے۔ حافظ صاحب، پہلا خط آج ہمارے پاس ہے عمران خان صاحب کا، نیو جعفر آباد دلی سے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا فکس ڈپازٹ کی رقم پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جبکہ ایک خاص مدت تک وہ مالک کے قبضے میں نہیں ہے؟ جی، اس کے لیے ایسا ہے کہ جس وقت تک وہ مالک کے پاس نہیں ہے اس وقت تک تو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، لیکن جب آپ نے رقم نکال لی، آپ کے پاس آ گئی، تو اس وقت پھر آپ اس وقت سے ہی زکوٰۃ دیں گے جب سے آپ نے اس کو وہاں رکھا ہوا تھا بینک میں، وہ حساب لگا کے پھر آپ جب یعنی گویا اب آپ قابض ہو گئے، آپ کے ہاتھ میں ہے وہ، تو آپ اس پر زکوٰۃ اس وقت سے دیں گے جب سے وہ آپ نے رکھی ہوئی تھی۔ ملکیت تو آپ کی جب بھی تھی، قابض نہیں تھے آپ اس پر، اب آج قابض ہو گئے، ملکیت ہے، لہذا اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوگا حافظ صاحب؟ کیونکہ جب ایک آدمی جمع کرتا ہے فکس ڈپازٹ تو 10,000 روپے مثال کے طور پر جمع کیے، 5 سال کے بعد اسے 2 گنا ملے، تو پھر کس طرح وہ زکوٰۃ دے گا؟